ایک حدیث ہے بڑے غضب کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، تین چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر ایک، بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، وہ اچھے ہوں برے ہوں آپ سے اس سے مطلب نہیں ہے، ان کی اچھائی برائی کا حساب خدا کرے گا، آپ اولاد ہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ دو، ادا الامانہ، امانت کی واپسی، وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے برا ہو۔ تین، وفاء العہد، کسی سے کوئی وعدہ کیا آپ نے تو وہ وعدہ پورا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو۔ آپ کہیں گے کہ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ زکام ہو گیا ہے تو تم کو معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہی ہے کہ وعدے کو نبھانا پڑے گا چاہے جو ہو جائے۔ اور اس پر میں ایک بزرگ عالم، نام بھول رہا ہوں، قصہ سناتا ہوں۔ تشریف لے گئے کربلا زیارت کے لیے، نجف پہنچے، 2-3 دن 4 دن جو بھی رہے۔ اب کل قافلہ صبح کربلا جائے گا، قافلہ سالار سے انہوں نے کہا کہ بھیا میرا ٹکٹ کراؤ، میں اپنے گاؤں واپس جاؤں گا۔ سوچ سکتا ہے کوئی آ کے نجف اور بغیر کربلا گئے آدمی واپس آئے گا؟ ان کا حضور یہ کیا؟ کہنے لگے میں رات اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا تو اس میں پرسوں فلاں آدمی نے میری دعوت کر رکھی ہے جمعرات کو، اور میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ چلے آئے وہ، اور مزے کی بات یہ کہ جس آدمی نے دعوت کی تھی اس نے جناب کے احترام میں 150 لوگوں کو کہہ رکھا تھا، اور ٹینٹ وینٹ سب سارا۔ تو لوگوں نے کہا یار وہ تو ہے ہی نہیں جس کے چکر میں دعوت کی تم نے۔ تو کہنے لگا اتنا لمبا پروگرام ہے کس کو منع کرے، چلو دیکھا جائے گا۔ اور وہ عین وقت پہ دیکھا چھڑی لیے یہ حاضر۔ تو لگا رہے حضور آپ تو کربلا گئے تھے۔ کہاں گئے تھے مگر یاد آیا تو راستے سے واپس آ گیا۔ وعدہ اتنا اہم ہے۔ صلوات بر محمد تو موسم تو موسم کی تبدیلی کے اثرات ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ توقع آپ کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال مددگار وہ ہے، توفیق دینے والا وہ ہے۔ ایک بزرگ عالم تھے، خطیب بڑے زبردست، آغا کافی کا نام سنا ہوگا۔ تو کسی نے آغا کافی سے کہا کہ جس دن آپ کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، اس دن اچھی پڑھ لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار اس کی وجہ ہے، جب بیمار ہوتے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہوتی، تب ممبر بیٹھتے ہی کہتے ہیں یا اللہ، تو جب اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ تو ہم تو کہتے ہی ہیں یا اللہ، آپ سے گزارش ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ کرنا نہیں ہے، خالی یہ دل سے دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ اس آدمی کو توفیق دے دے، میرا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ سوال ہمارے آپ کے لیے ہے۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان ملے گی کہاں؟ اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جتنی بدماشی کی ہے اپنی زبان سے کی ہے نا، آپ کی زبان سے تو گالی دی نہیں ہے، تو اس لیے آپ دعا کر دیں گے تو جلدی لگ جائے گی۔ صلوات پر محمد۔
جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے زمانہ وہی ہے، ابھی شہادت کی تاریخ گزری ہے اور آگے ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، تو ایام سوگواری بھی ہے اور ایام فرح و سرور بھی ہے، تو اس بیچ یہ مجلس ہے۔ جس سورہ کی تلاوت کی گئی ہے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ بی بی کے سلسلے میں نازل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ پڑھیے اپنے رب کے لیے نمازیں اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی مقطوع النسل ہے۔ تو پورے اس سے نہیں، بس ایک لفظ کوثر اس میں ہے، جس میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی پھر مصائب آ جائے گا۔ صلوات پر محمد۔ تو موٹے طور پر لفظ کوثر پر 3 طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کوثر کے معنی کیا ہے؟ 2، کوثر سے مراد کیا ہے؟ 3، کوثر کا مصداق واقعی کون ہے؟ تو جب آپ پہلے مرحلے میں آئیں گے کوثر کے معنی کیا ہے، تو کوثر کے یوں ہی معنی کثرت کے ہیں، کثرت کے تو خود ہی معنی کثیر کے ہیں، لیکن یہ کوثر کہتے ہیں کثرت کا مبالغہ ہے، اور ہر جگہ کوثر استعمال نہیں ہوگا اور ہر کثرت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ کہیں کثرت اچھی ہے اور کہیں کثرت، ایک جگہ یہ مجلس ہو رہی 500 آدمی اکٹھا، ماشاءاللہ بڑا کثیر مجمع ہے، تو یہ کثرت اچھی ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے۔ ایک جگہ سے آپ فری میں شراب بٹ رہی ہے، 2000 لوگ لگے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے بھائی، کثرت یہاں بھی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے؟ عربی کا کمال یہ ہے کہ اچھی کثرت کے لیے الگ لفظ ہے، بری کثرت کے لیے الگ لفظ ہے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ بری کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے تکاثر، قرآن نے بھی استعمال کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم یہ کوثر اچھی کثرت کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کے گھر میں جو قرآن ہوگا ممکن ہے کہ ترجمے میں لکھا ہو انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو وہ کثرت جس میں خیر پایا جاتا ہو۔ تو یہ تو ہو گئے معنی لغوی اور ڈکشنری میں۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ صلوات پر محمد۔ اب جب مراد پر آئیں گے تو مرادی معنی کی ایک شرط ہے۔ لغت میں معنی کچھ ہے، آپ کچھ لے رہے ہیں، کیوں؟ وہ مرادی ہے، ہر جگہ مرادی نہیں چلے گا۔ مرادی معنی اسی وقت صحیح مانے جائیں گے جب اصلی معنی کہیں نہ کہیں مرادی معنی کے اندر پنہا ہو۔ تو اصلی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر۔ تو مرادی معنی اسی وقت صحیح ہوں گے جب اس مرادی معنی میں کثرت، اور وہ بھی اچھی والی کثرت پنہا ہو۔ یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے کوثر سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے 2 بڑے فرقے ہیں اسلام میں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی ایک سے ایک بزرگ علماء، مومن، متقی، پرہیزگار، خدمت کرنے والے گزرے ہیں۔ شیعوں کے ہاں بھی الحمدللہ ایک لمبی فہرست ہے علماء کی۔ اچھا، لوگ جانتے ہیں کہ جہاں درخت بڑے ہوتے ہیں وہاں درختوں کے ارد گرد چھوٹی موٹی گھاس پھوس خس و خاشاک اگ جاتے ہیں، لیکن جو سمجھدار کسان ہوتا ہے
اس کو خشو خاشاک سے مطلب نہیں ہے، وہ اصل درخت میں پھل کون سا لگا ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعوں کا درخت جو بڑا ہے اس کے ارد گرد خشو خاشاک نہیں ہے خوب ہے، کہیں 4 امامی ہے، کہیں 6 امامی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، ہم کو ان سے بحث نہیں ہے، مین درخت میں کیا لگا ہے۔ یہی حال برادران اہل سنت کیا ہے۔ تو جو سنی جو ہے وہ تھاٹس ہے، اس کے جو بزرگ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، بقیہ خسو خاشاک سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب ایک مسئلہ یہاں آتا ہے کہ خطابت فن ہے یا فن نہیں ہے۔ ایک یہ بہت بڑا سوال ہے خطبہ کے درمیان جو اس علم کے جانکار ہے کہ آیا فن خطابت واقعی فن ہے یا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں فن ہے، سیکھنا پڑے گا آپ کو، بعض کہتے ہیں نا اذا خرج من القلب دخل فی القلب، کوئی ان فن نہیں ہے، دل کی گہرائی سے بات کرو دل کی گہرائی میں اترے گا۔ یہ 2 نظریے ہیں۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ نہ ہم اس کے فن ہونے سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ اخلاص کے اثر سے انکار کر سکتے ہیں، دونوں کے مجموعے کا نام ہے فن خطابت۔ صلوات بر محمد۔ ہم جس نتیجے پہنچے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا نظریہ مجھ سے الگ ہو، قابل احترام ہے، لیکن میں اس منزل پہنچا ہوں کہ کچھ نہ کچھ خطابت میں سیکھنا پڑے گا، اور وہ اخلاص اپنی جگہ ضروری ہے اثر ڈالنے کے لیے دونوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطابت مقصد اس کا کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک وقت ہم ممبر پر آئے ہیں، گاڑھے گاڑھے الفاظ، موٹی موٹی اصطلاحیں جو پبلک کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اس کا ایک فائدہ تو ہوگا، یار وسیع حسن صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، بھائی واہ ایسی زبان کون استعمال کر سکتا ہے۔ کیا ممبر اس کے لیے ہے؟ مقصد کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ممبر بات پہنچانے کی جگہ ہے، قابلیت کے اظہار کا مقام نہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پبلک کے دماغ میں اتر کیسے رہی ہے۔ اس کے لیے میں نہیں کہتا میرا نظریہ 100% صحیح ہے، لیکن میں اس نتیجے پہنچا ہوں چاہے جتنے نیچے گرنا پڑے، مگر کمال ممبر یہ ہے کہ بات دماغ میں اتار کے جاؤ۔ صلوات بر محمد۔ بات یہ ہے آپ بتائیے اصغر اعجاز صاحب اس تقاطر امطار میں مشی کیوں کر فرمائیں گے آپ؟ یہ کون سی اردو ہے بھائی؟ ایک بزرگ کے لیے کہا جاتا بڑی گاڑھی بولتے تھے، بڑھیا آئی امرود بیچنے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے عجوزہ یہ کمسرا عددن دو گی کہ کیلن دو گی؟ اس بیچاری کو کیا پتا۔ ایک دن دودھ والی آ گئی ان کے یہاں، تو کہنے لگے اے عجوزہ کیا تیرے پاس لبن خالص ہے؟ اب وہ بیچاری گاؤں کی، اس نے کہا کیا صاحب؟ کہنے یعنی بلا انضمام ماں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ بڑھیا کیا سمجھے گی؟ تو کہنے لگے صاحب نہیں سمجھ میں آیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ تشریح میرے حیز امکان میں نہیں ہے۔ گاڑھے پہ گاڑھا۔ تو اب اگر ہم یہ لے کے بیٹھ جائیں
تو گھنٹہ تو پورا ہو جائے گا، مگر پبلک کو کیا ملا؟ گھنٹہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ وضاحت مجھ کو اس لیے کرنا پڑی کہ میں یونیورسٹی کیمپس میں ہوں، یہاں پی ایچ ڈی لوگ بھی ہیں، ایم فل لوگ بھی ہیں، قابل لوگ بھی ہیں، تو وہ اپنے اعتبار سے سنیں گے تو ان کو لگے گا یار کس جاہل آدمی کو بلا لیا ہے۔ تو ان کے لیے میں نے گزارش کر دی کہ سرکار خالی آپ جیسے لوگ مجلس میں نہیں ہوتے، ہم کو عوام کا خیال کرنا ہے، آپ تو کتاب بھی پڑھ لیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو اب اگر ہم کو قابلیت دکھلانی ہو تو موٹی موٹی کتابوں کے نام، بڑے بڑے مفسرین کے نام میں گنانا شروع کر دوں، آلوسی نے یہ لکھا ہو، فلاں نے یہ لکھا ہو، فلاں نے یہ لکھا۔ کسی کا نام جانتے ہیں آپ؟ روح المعانی تفسیر کا نام سنا ہے؟ آلوسی اس کے مصنف نام سنا ہے؟ نہ۔ تو فائدہ کیا؟ لہذا بات وہاں سے کرو جس کو سب جانتے ہو، اور ابھی آدھا نام میں لوں گا، آدھا آپ پورا کر دیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ ہلکے پھلکے ہیں، امام کہا جاتا ہے، بڑے مفسر ہیں، امام فخر الدین، سب کو پتا ہے نا۔ تو جب آپ لوگ سب جانتے ہیں تو انہی کی بات نہ نقل کر دیں۔ صلوات پر محمد۔ اس کے بعد 5 منٹ شیعوں کی بات بھی کر لیں گے۔ تو اس سورہ کوثر کے معاملے میں جناب فخر الدین رازی بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ تفسیر کا نام ہے الکبیر، بڑی تفسیر۔ وہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد، مانا تو ہو گئے، 10 یا 11 چیزیں لکھی ہیں انہوں نے، اس میں 2-3 سناتا ہوں تاکہ 1 بجے کے اندر اتر سکوں۔ نمبر 1، کوثر سے مراد حوض۔ 2، کوثر سے مراد نہر۔ 3، کوثر سے مراد اولاد۔ 4، کوثر سے مراد علماء۔ یہ 4 سناؤں گا آپ کو۔ صلوات پر محمد۔ تو اب آئیے نمبر 1، اور سب کا الگ الگ ترجمہ ہوگا۔ پہلا قول ان کا یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض۔ کیا کہا گیا کہ مراد اسی وقت صحیح ہوگی جب اوریجنل معنی اس کے اندر، اوریجنل معنی کیا ہے؟ کثرت۔ تو حوض اسی وقت صحیح مانا جا سکتا ہے جب حوض کے اندر کثرت پائی جاتی ہو۔ سوال، آپ نے حوض کہہ دیا کوثر سے مراد، دلیل کا دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے، جبریل ان کو ٹہلاتے ٹہلاتے ایک حوض پہ لائے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حضرت نے اس میں ہاتھ ڈالا، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کہ چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے کوثر سے مراد۔ ہم نے کہا صاحب کثرت کہاں ہے اس میں؟ حوض تو حوض ہوگا نا۔ جواب دیکھیں، پڑھا لکھا آدمی بلا دلیل بات نہیں کرتا۔ صلوات فرما حوض، یہ ساری تفصیل الکبیر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوثر اس لیے کہتے ہیں حوض کو، اس زمین پر نہ جانے کتنی نہریں ہیں، گنگا ہے، جمنا ہے، اور گومتی ہے، اور گھاگھرا ہے، اور پھر مصر چلے جائیے نیل ہے، پھر عراق چلے جائیے تو دجلہ ہے، اور فرات، ہزاروں دریائیں ہوں گی۔ جنت کتنی بڑی ہے سر؟ قرآن نے بتایا ہے ارضھا کارض السماء والارض، جنت کی مساحت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی جنت، پانی تو ہر جگہ چاہیے، یہ کہاں سے چلے گا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جنت میں جتنی نہریں ٹہل رہی ہیں سب کا مرکز یہی حوض ہے۔
چونکہ اس حوض سے کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ صلوات دلیل ہو گئی نا؟ دو، کوثر سے مراد نہر، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ دو، کوثر سے مراد نہر۔ نہر کیوں؟ کہ اس لیے کہ قیامت میں سارے لوگ پانی پینے کے لیے اس نہر پر اکٹھا ہوں گے، چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے اس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ تو چوتھے کو میں تیسرے نمبر پر لاتا ہوں، تیسرے کو چوتھے پہ تاکہ پھر ایک ساتھ بات ہو جائے۔ نمبر 3، کوثر سے مراد علماء۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اوریجنل معنی ہے خیر کثیر، وہ اس کے اندر پنہا ہونے چاہیے۔ علماء کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کیوں، یہ حدیث نہیں سنی ہے تم نے کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے یا برابر ہے؟ یہ ہمارے یہاں بھی حدیث ہے، بلکہ لطیفہ سنا ہے، سلوات ایک لطیفہ سن لیجیے اس علماء۔ تو جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے نا، ہمارے علماء میں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، تو آغا مدرس افغانی نے درس میں اس کو نقل فرمایا۔ تو ایک دن جو ہے وہ آغا مقدس نے خواب میں دیکھا رسول اللہ اور جناب موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو اتنا بڑھا دیا، ہمارے برابر قرار دے دیا۔ تو حضرت نے کہا ہماری امت کا ایک عالم ہے، بات کر لو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہیے جناب کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے والد کا نام ابو ذر ہے، اردبیل کا رہنے والا ہوں، فلاں محلے میں مکان ہے، گلی نمبر۔ موسیٰ نے کہا کیا بھیا، میں نے نام پوچھا ہے، ایڈریس نہیں پوچھا آپ سے۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا تو آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہا آپ سے بھی تو اللہ نے اتنا ہی پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے تھے ڈنڈا ہے، آپ کہنے لگے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بکریاں ہکاتا ہوں اور بہت کام کرتا ہوں۔ تو آپ بھی تو لمبا چوڑا جواب۔ کہنے یار تم سمجھے نہیں، میں اللہ سے بات کر رہا تھا، جتنی دیر خدا سے بات کرتا اتنی دیر شرف کا، تو آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ میں اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں، جتنی دیر بات کروں گا اتنی دیر شرف۔ صلوات بر محمد۔ اس کے بعد اس تیسرے قول میں آ کے جناب فخر الدین رازی نے قسم کھائی ہے، کہتے ہیں وَلَعَمْرِي، میری جان کی قسم، یہ تو سب سے بڑا خیر ہے کہ اللہ نے نبی کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری جان کی قسم، اس سے بڑا خیر تو پورے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ غور تو کرو کہ اسلام میں اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے، یہاں تک بھی ٹھیک۔ اب جو مثال دی ہے صلوات پڑھیے وہ سناتا ہوں۔ میری جان کی قسم، اس سے بڑا خیر نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے اسلام میں کیسے کیسے علماء پیدا کیے، کل باقر والصادق والقاسم، جیسے امام باقر، جیسے امام صادق، جیسے امام قاسم۔ تو یہ تیسرا قول ہو گیا۔ تو کتنے قول آپ تک آ گئے جناب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ؟ 3۔ کیا کیا دہرائیے، سمجھ لیجیے آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے، حوض، نہر، علماء۔ اب چوتھے نمبر پہ آئیے جو انہوں نے تیسرے نمبر بیان کیا، کہتے ہیں وَقِيلَ أَوْلَادُهُ۔ اب یہ علماء ہیں، یہ
قیلا کا مطلب خوب سمجھتے ہیں. جیسے ہم لوگ اردو میں نہیں بولتے ہاں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس قول میں کوئی دم. اسی کے لیے لفظ قیلا استعمال ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں وقیلا اولادہ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. ہم کہیں گے حضور حوض کہا آپ نے حدیث پیش کی، علماء کہا آپ نے حدیث پیش کی، تو یہ اولاد کہاں سے کہہ دیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ان کا جملہ دہرانے سے پہلے 5 منٹ مجھے سن لیے تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے. صلوات بر محمد. کیا نام ہے تمہارا؟ نایاب بھائی. رسول اللہ کے لڑکے تھے کہ نہیں تھے؟ یا خالی لڑکیاں تھیں یا خالی لڑکی تھی؟ جی وہ تو بات کی بات ہے. مدینے میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم. یہ سورہ نازل ہوا مکے میں. مکے میں صرف ایک زوجہ ہے جناب خدیجہ. کتنے لڑکے؟ سب سے بڑے قاسم، جس کی وجہ سے حضرت کی کنیت ہے ابو طاہر. 3 طیب، 4 عبداللہ. البتہ طیب اور عبداللہ میں ذرا سا ہے. بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، طیب عرف عبداللہ یا عبداللہ عرف طیب. بعض کہتے ہیں الگ الگ ہیں. اگر دونوں ایک ہیں تو رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 3. اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو مکے میں جناب خدیجہ سے رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 4. قاسم کا انتقال ہو گیا، طاہر کا، طیب کا بھی انتقال ہو گیا اگر الگ الگ مان لیں. اب آخری بیٹا بچا عبداللہ. بچپنے میں ان کا بھی بولیے انتقال ہو گیا. دفن کر کے رسول اللہ پلٹ رہے ہیں. جس کے 4 بیٹے مر گئے ہوں، آگے کچھ نہیں ہے، صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اولاد اولاد ہوتی ہے نا. اس لیے خود رسول اللہ کا قول ہے جب مدینے میں ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو رسول اللہ رو رہے تھے. کسی نے کہا صاحب آپ رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع. دل ہے تو غمزدہ ہوگا، آنکھ ہے تو اشکبار ہوگی. صلوات بر محمد. دل ہے تو اولاد اولاد. تو ظاہر سی بات ہے کہ 4 بیٹے مر گئے، آگے کچھ نہیں ہے. حضرت عبداللہ کو دفن کر کے بولیے پلٹ رہے تھے. ایک بدتمیز آدمی تھا کفار میں، نام تھا اس کا عاص ابن وائل. کیا نام تھا؟ لعنت اللہ علیہ. عاص ابن وائل نے رسول اللہ پر تانا مارا. بس گیا ان کا دین، ختم ان کا مذہب. یہ تو ابتر ہیں، ان کے تو آگے نسل وصل ہے نہیں، ان کا دین چلے گا نہیں. دشمن ہے، بے دین ہے، کافر ہے، رسول اللہ پر طنز کر رہا ہے نا، قابل لعنت ہے. لیکن ان سب کے باوجود ایک بات اس کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ اب اولاد نہیں ہے، اب دین کون چلائے گا. مطلب کفار بھی اس کو سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کے دین کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی لے جا سکتی ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات بر محمد. اب یہاں تک آ گئے آپ، تو یہ ذہن میں رہے. عاص ابن وائل نے پیغمبر کو تانا کیا دیا؟ ابتر ہو گئے، ان کے آگے نسل چلنے والی نہیں. یہ ذہن میں ہے نا. اب آئیے تیسرے چوتھے نمبر پر کیا فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد. دلیل کیا ہے؟
بعین ہی جناب فخر الدین رازی کے اقوال کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں، رٹا ہے بیٹھ کے تب سنا رہا ہوں میں. ہاں فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر کیا دلیل ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. فرماتے ہیں انما نزلت هذه السورہ ردا على من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس بدتمیز آدمی کے جواب میں جس نے نبی کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو جب یہ کوثر طعنے کے جواب میں ہے تو کوثر کا مطلب اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل. تو معنی کہ کوثر کے مختلف اقوال ہیں، مگر ایک قول جناب فخر الدین رازی کا بھی ہے کہ نہیں ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. اب آئیے شیعوں میں ہو سکتا ہے کہیں ہو، مجھے نہیں معلوم، بٹ میں نے جتنا پڑھا ہے مجھ کو یہی معلوم ہے کہ شیعوں کے یہاں سب کا اتفاقی نظریہ ہے کوثر سے مراد اولاد. دلیل تو اسی میں دیکھیے 35ویں منٹ میں مجلس گھس گئی ہے، تو دلیل ولیل کے چکر میں پڑھیے گا تو ہو جائے گی شام. ایک بزرگوار نے بڑی بڑھیا بات کہی، کہا یار پبلک کا ٹائم ہے قیمتی، بہت زیادہ وقت پبلک کا نہ لو. اب تو جو ہے وہ ٹیسٹ چھوڑ کے 2020 ہونے لگا ہے، تو ہر جگہ چینجنگ آنی چاہیے، جلدی بات کرو. تو وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس پہلی اور آخری آیت کنٹینیویشن میں ملا کے پڑھ لو، جاہل آدمی بھی سمجھ جائے گا. کا کیا مطلب؟ کا پڑھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے آپ کو کثرت عطا کی اور بے اولادہ آپ کا دشمن ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ آپ کو کثرت دی، کہے کی کثرت ہے. تو شیعوں کا نظریہ بھی یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. جناب فخر الدین رازی رضوان اللہ علیہ کا ایک قول کم از کم یہ ہے کہ کوثر سے مراد. اب آپ بتائیے جس قول پر دونوں متفق ہوں، عقل کس کو قبول کرنے کو کہتی ہے؟ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو دو بڑے پلر ہیں سنی اور شیعہ، دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد صلوات درمہم. ہو گئی بات کیا تھا؟ اعجاز بھائی ایک نکتہ انہی کا پیش کر دو. کیا نام ہے؟ جناب فخر الدین. بڑی بڑھیا بڑھیا باتیں لکھی ہیں. یہ تو شوگر نے غالب نکمہ کر دیا، سمجھے آپ؟ کتاب لے کے بیٹھے تب مزہ آئے، یاد تو رہتا نہیں. ایک چیز سناتا ہوں بڑی مزیدار. تو وہ اب کہتے ہیں، یہ انہی کی بات، میرا نکتہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا کیا؟ عطا کیا. اب اس لفظ پہ رکتے ہیں. وہ عطا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. ہم آئے، اعجاز صاحب مل گئے، میں نے کہا بھائی اللہ جو ہے مبارک کرے، خدا جو ہے وہ ہاں شکریہ یہ وہ. انہوں نے جیب سے رومال نکال کے مجھ کو عطا فرما دیا. تو ہم نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْمِنْدِيلَ، ہے ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں مندیل. میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، آپ مولا کے ذاکر ہیں تو ثواب کی غرض سے دے دیا میں نے. تو انہوں نے مجھے رومال عطا کیا، بدلے میں کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں لیا. یہ کیا ہے؟ عطا بلا عوض. ایک وقت یہ کہ انہوں نے ہم کو رومال عطا کیا، ہم نے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہ والد صاحب کو ایک فاتحہ پڑھ دیجئے گا، موجی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ. میں نے پڑھ دیا.
تو اب انہوں نے رومال عطا تو کیا، بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ فاتحہ پڑھوا لیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بالعوض۔ ایک دن یہ ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا ہے اب کیا نا علی گڑھ تو ہمارا رومال لیتے آنا۔ اب یار شیعوں کی بات نہیں کر رہا، فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو رومال واپس لینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کے اوپر جناب فخر الدین رازی نے امام اعظم جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا، اپنی جب سے نہیں لکھا، کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر عوض لے لیا تو عطا واپس نہیں ہو سکتی، اگر عوض نہیں لیا تو جب چاہیں ان کو حق ہے اپنا رومال واپس لے لیں۔ یہ فتویٰ ہو گیا۔ اس پورے مسئلے کو لکھنے کے بعد وہ لکھتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا کوثر، یعنی کثرت اولاد۔ کیا یہ کثرت اولاد خدا کبھی واپس لے سکتا ہے؟ صلوات، یہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس فتوے کے اعتبار سے دیکھو اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا۔ اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو اس کی مرضی، جب چاہے عطا واپس لے لے، دنیا سے اولاد رسول کا خاتمہ ہو جائے، سید ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ نے عوض لے لیا تو کہ اس کا قانون ہے، جب عوض لے لیا تو عطا بیک نہیں ہوگی۔ کہ تو یہ کیسے طے ہو کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ کہتے جب خدا عوض لے چکا تو اب قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے تو جناب فاطمہ کے کتنے لڑکے تھے؟ بولو، بس نہیں، ایک اور ہے، محسن یا محسن۔ کتنے بیٹے جناب فاطمہ کے؟ 3۔ محسن پہلے ہی دن شہید کر دیا گیا۔ آپ اس کو اس رخ سے دیکھیے نا، یہ محسن کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی 1/3 نسل کا خاتمہ ہے پہلے دن۔ پھر امام حسین کے ہاں آئیے، علی اکبر کے کتنے بیٹے؟ نہیں نا، علی اصغر 6 مہینے کے، نسل کس سے چلی؟ صرف امام سجاد۔ امام حسن کے ہاں جائیے، قاسم کے، عبداللہ ان سے بھی چھوٹے، 11 ساڑھے 11 سال کے، کس سے نسل چلی؟ صرف حسن مصنع سے۔ اس کے باوجود تو زمین کا کوئی گوشہ بچا نہیں ہے جہاں اولاد رسول موجود نہ ہو۔ اب سمجھے کوثر کا اعجاز کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو کوثر کے معنی خیر کثیر، کوثر سے مراد اولاد، کوثر کا مصداق یعنی جس سے نسل چلی وہ صرف اور صرف جناب فاطمہ۔ اور پھر یہ فاطمہ آئے کیا؟ پون بج گئے، وقت نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو مصائب کم کر کے ایک روایت سنا دوں۔ صلوات پر محمد۔ کتنی عظیم ذات ہے بی بی کی، اور آپ زندگی میں جتنا شکر ادا کریں خدا کی قسم کم ہے۔
کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، اور خاص کر کے حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ پانچویں امام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا جابر بھائی، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، وہ تھے پانچویں امام کے زمانے تک، لیکن یہ دوسرے جابر ہیں، جابر جحفی ظاہراً۔ ایک دن آئے، پتہ نہیں کس موڈ میں تھے۔ اچھا دیکھیے، آدمی کو شوق ہوتا ہے، اگر کوئی محب ہے تو شوق ہوگا کہ میرے محبوب کے فضائل بیان ہو، یہ فطرت ہے۔ ایک باپ ہے، بچے سے محبت ہے، تو جو نہیں بھی ہوگا نا وہ بھی اپنے بیٹے میں خوبیاں بیان کرنا، یہ فطرت ہے عشق کی۔ عاشق چاہتا ہے کہ معشوق کے فضائل بیان ہو، محب چاہتا ہے کہ محبوب کی عظمت بیان ہو۔ اسی جذبے کے تحت جابر آ گئے، بہار میں آئیے، آ کے کہتے ہیں پانچویں امام سے، مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں مولا ایک حدیث سنا دیجئے، مگر ایسے نہیں، جنرل حدیث نہیں، ایسی حدیث کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب آپ کے شیعوں سے بیان کریں شیعہ خوش ہو جائیں۔ مطلب مولا ذرا نعرے والی حدیث سنا دیجئے، صلوات پر محمد وآلہ۔ فرمائش تھی، حضرت نے کہا تب سنو، جلدی جلدی۔ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے میرے جد نے، ان سے رسول اللہ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، میں خطبہ دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا۔ پھر اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی کا ممبر ہوگا۔ اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو۔ علی بھی وہ خطبہ دیں گے، آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرے دونوں بیٹوں کا، وَرَيْحَانَتَيْ، میرے دونوں پھولوں کا۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو، اور یہ لوگ وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی نے سنا نہ ہوگا اولاد انبیاء میں۔ ثم ينادي المنادي وهو جبرائیل، پھر چلانے والا چلائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں جبرائیل ہوں گے۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریا، کہاں ہیں؟ فیقمنا، یہ خواتین قیام فرمائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجامع لمن الکرم اليوم، بتاؤ آج کرم کس کے اختیار میں ہے؟ کون جواب دے گا؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار، یہ لوگ جواب دیں گے آج کرم بس اور بس اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسے یہ کہیں گے خدا کے پاس ہے، اللہ کہے گا یا اہل الجامع انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو آج میں نے اپنا کرم عطا کر دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب اب کوئی کے شامل حال کرم اللہ کا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ان کے وسیلے سے، صلوات، یہی ذریعہ ہو گیا۔ واسطۃ الفیض، جس کو علمی زبان میں کہتے ہیں، فیض الہی کا واسطہ اور ذریعہ یہ زبانیں۔ پھر آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجام تعتع الرؤوس وغض الابصار، سر جھکا لو، آنکھیں بند کرو،
نبی کی بیٹی تشریف لے جا رہی ہے بہشت کی طرف. جبریل ناقہ لے کے آئیں گے. اس ناقے کی وہ خصوصیات ہیں جانے دیجئے. بی بی کو بٹھلایا جائے گا پورے پروٹوکول کے ساتھ. 1,00,000 فرشتے دائیں، ایک بائیں، ایک آگے ایک پیچھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. بی بی کو کہا عند باب الجنہ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفَتْ. جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی رک جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک. کیا بات، کیوں رک گئی ہو؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے. سنیے، روئیے، خوش ہوئیے، جیسی آپ کی مرضی. خدا میرا دل چاہتا ہے ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. آج کے دن میری حیثیت سب پر واضح ہو جائے. آواز قدرت آئے گی تو ارجعی فانظری، واپس جائیے آپ محشر میں اور جا کے وہاں چیک کیجئے. جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، پکڑیے اس کا ہاتھ وادخلیہ الجنہ، بھیج دیجئے جنت میں. اب یہ جملہ آگے مثال آپ کے امام کی ہے. وقت ہوتا ہے اعجاز بھائی جس کو پھیلاتا ہوں، وقت نہیں ہے، بس صرف روایت سناتا ہوں. جب یہاں تک پہنچے تو امام باقر علیہ السلام نے قسم کھائی اور خود ایک مثال دی. فرماتے ہیں خدا کی قسم جابر، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لے اور پھر ایک مجمع ہوگا جس پر بی بی کی شفاعت کا اثر ہوگا. چل پڑیں گے بہشت کی طرف. اب جملہ یہاں ہے اور تمام. جیسے ہی یہ لوگ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رکو. رک جائیں گے. پھر الٹا خدا پوچھے گا، خود ہی دل میں ڈال کے خود ہی پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ. تب یہ لوگ نقشے بازی کریں گے. خدا ہم لوگ چاہتے ہیں آج ہماری حیثیت ظاہر ہو جائے. اللہ کہے گا تو تم لوگ بھی واپس جاؤ محشر میں اور جا کے چھانٹو. کس کو؟ کہ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے. میری اعجاز صاحب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے دور دور تک، مگر میں ان سے محبت کرتا ہوں. مثلا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جناب فاطمہ پر قصیدہ بہت بڑھیا کہتے ہیں. تو میں ان سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کس کی وجہ سے؟ کہ جاؤ جس نے تم کو چاہا ہو فی حب فاطمہ، جاؤ دیکھو ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں. ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو لباس پہنایا ہو فاطمہ کی محبت میں. کسی کو کھانا کھلائیے سر ڈھنگ کا 300-400 روپیہ لگ جائے گا. نہیں، ایک ریڈی میڈ کرتا پیجامہ لینے جائیے 700-800 روپے لگ جائیں گے. میں تو رکشہ چلاتا ہوں صاحب، 400 روپے کل کماتا ہوں. اپنے بچوں کو کھلاؤں پہناؤں کہ 20 جماعت ثانی کو کسی اور کو فاطمہ کے نام پہ پہنا دوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جنت پیسے والوں کی ہے؟ یہ تو ہوا نا. نہیں، آگے تو سنو. جاؤ دیکھو
جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا، وَمَن سَقَاكُمْ فِي حُبِّ فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا۔ ایک جگہ 3-4 لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے شروع کیا، اصغر اعجاز ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ میں نے کہا اے خبردار، بولنا مت ایک لفظ اس کے بارے میں، نہیں ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعد میں لوگوں نے کہا مولانا آپ کو اتنا کیا اصغر اعجاز سے ہے کہ لڑ پڑے آپ؟ میں نے کہا مجھ کو کچھ نہیں ہے، وہ بی بی فاطمہ کے لیے شعر اچھا کہتا ہے، تو ہم نے کیوں ان کی غیبت ہونے سے روکا؟ فاطمہ کی وجہ سے نا۔ جاؤ دیکھو جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا، جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، پکڑو ہاتھ لے جاؤ بہشت میں۔ پھر آپ کے 5ویں امام نے قسم کھائی، فرماتے خدا کی قسم جابر، پھر آخرت میں زہرا کا وہ کرم چلے گا سوائے منافق کافر شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر زہرا کا کرم نہ ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ فاطمہ کو آدمی بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے نا، فاطمہ کو آدمی شفاعت کا وسیلہ بنا سکتا ہے، فاطمہ کو آدمی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ لیکن کتنے بدقسمت تھے وہ لوگ جس فاطمہ کو بخشش کا سہارا بناتے، جس فاطمہ کو شفاعت کا ذریعہ بناتے، اس کے دروازے پر اس کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ بی بی کو مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا۔ 1,20,000 سالانہ آمدنی تھی فدق کی، یعنی 10,000 کا مہینہ، آج سے 1400 سال پہلے۔ میرے دادا ایک کالج میں ٹیچر تھے سینٹ تھامس میں، وہ کہتے ہیں شروعات میں 20 روپے تنخواہ تھی، 69 میں ریٹائر ہوئے 540 روپے میں، اور اس 540 روپے میں 4 لوگ گئے کربلا وربلا ہو کے آ گئے، 3-4 مہینہ رہ گئے، اور جس کی 1400 سال پہلے 10,000 کی آمدنی ہو وہ چھین لیا گیا۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ۔ صدیقہ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ معمولی ذہنی جو ہے وصیت ہے کہ صدیقہ سے کہا جائے گواہ لے کے آؤ، تو خالی جسمانی نہیں مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، سب کے گھر میں بچے ہیں، بولیے سر 18 سال کی عمر بڑھاپے کی ہے۔ تاریخ کہتی ہے گھر کے آنگن میں چلتی ہے چھڑی لے کے چلتی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتے ہیں 40 دن بی بی بستر پر رہی ہیں، 40 دن۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا،
یہ پڑھتے پڑھتے نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. کہتے ہیں جب جنازہ تیار ہو گیا حضرت نے فرمایا ہلمو تزودوا من امکم, آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو. یہاں جو روایت ملتی ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ, بندے کفن ٹوٹ گئے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, ایک صیحہ کیا, بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. خود مولا علی قسم کھا کے فرما رہے ہیں جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آ رہی تھی, علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو, فرشتوں میں کوہرام برپا. ابھی واپس آتا ہوں مگر ایک جملہ سن لیجیے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی, سب کے ساتھ گزری ہے. آپ کی والدہ کی مجلس ہے, آپ بتائیے یاد ہے آپ کو کتنا دن ہوا انتقال کو؟ 1 برس. جس وقت انتقال ہوا اس وقت آپ کے گھر کے لوگ بھائی بہن چلا کے روئے تھے کہ نہیں روئے تھے؟ کتنی دیر؟ 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹہ, بس نا. پھر آدمی تھک کے چپ ہو جاتا ہے, کام دھام میں لگ جاتا ہے. لیکن چاہے جتنا وقت گزر جائے, چاہے جتنا تھک جائے, جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے, فطرت ہے نا. کہتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے, امیر المومنین گھر کے باہر اکیلے بیٹھے ہیں, اتنے میں دیکھا سامنے سے بزرگ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی چلے آ رہے ہیں. مولا تڑپ گئے, دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. سلمان جزاکم ربکم, زہرا کو قتل کر دیا, شہید ہو گئے. اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جی مولا. سوچئے مولا کو کیا یاد آ رہا ہے. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جی. کہ فاطمہ کی شادی یاد ہے, زہرا کی رخصتی یاد ہے, نبی کے گھر سے, نبی کی طرف سے زہرا کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا. اسی لیے تم کو بلایا ہے, چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دو. بس ایک بات اور ختم قصہ. میرے یہاں گاؤں میں ایک خبر آئی کہ فلاں کا سعودی عرب میں انتقال ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاؤں کی بات تھی, میں بھاگا ہوا گیا, تعزیت وازیت پیش کی, پھر چلا آیا فیض آباد. 40-42 دن کے بعد وہ لاش آئی. تو گاؤں سے فون آیا کہ کل جو ہے 4 بجے تک آ جائے گی, چلے آؤ, نماز جنازہ وغیرہ. گاؤں کی بات تھی, میں پہنچ گیا. کتنے دن پہلے یہ آدمی مر چکا ہے؟ 40 دن. میں اپنا ایسے ہی نیم کا پیڑ تھا, ٹیک لگائے کھڑا تھا, ایمبولینس آئی, بکسا نکلا, توڑا گیا, غسل ہوا, کفن ہوا. اب یہ ہوا کہ ماں زندہ ہے, بچیاں ہیں, بیوی ہے, تو اندر جنازہ بھیج دیا جائے. اندر چلا گیا. اب جنازہ نکل رہا ہے قبرستان کے لیے. مرے ہوئے کتنا دن ہو گیا؟ ایسا شور تھا رونے کا نا کہ کوئی کہہ تھوڑی سکتا ہے کہ اس آدمی کو 40 دن مرے ہو گیا. میں کھڑا, سارا منظر. جب آدمی پہ پڑتی ہے اعجاز بھائی
تب دماغ کام کرتا. میں نے کہا اچھا جس وقت جنازہ نکلنے لگتا ہے اولاد کو کوئی چیخنے سے روک نہیں سکتا. اب آپ ذرا تصور کیجئے آدھی رات کا وقت ہے, فاطمہ کا جنازہ نکل رہا ہے, حسن و حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ عقل کہتی ہے نا, لیکن مجبوری کیا ہے؟ روئیں گے, سناٹا ہے, رات ہے, آواز دور تک جائے گی, سن لیں گے, کوئی بتا دے گا, آ کے شریک ہو سکتے ہیں. اماں نہیں چاہتی. کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ میرے بھائیوں, خالی کربلا میں پابندی نہیں تھی. غم کہتا ہے چیخو, مصیبت کہتی ہے تڑپو, حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلے. چنانچہ آگے آگے فاطمہ کا جنازہ ہے, پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کنیز سیدہ مرحومہ بنت سید محمد ہاشم مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد